گنج بخش فیاض عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جس کا تعلق مصطفیٰ کریم جان جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کے ساتھ پختہ نہیں، سنت کے ساتھ پختہ نہیں، اس کو حضرت گنج بخش فیاض عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اولیاء کی جماعت میں شمار نہیں کیا۔ گنج بخش فیاض عالم رحمۃ اللہ علیہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کشف المحجوب میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک دن ارادہ کیا ایک اللہ کے ولی کو ملنے کا، جس کا شہرہ تھا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ کاملین حق میں سے ہے، مقبول بارگاہ خداوند تعالی ہے۔ گنج بخش فیاض عالم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب اس شخص کو ملنے کے لیے پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہ شخص اپنے حجرے سے نکل کر مسجد میں داخل ہو رہا ہے۔ اس نے کعبۃ اللہ شریف کی جانب منہ کر کے تھوک پھینکا تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس بزرگ کو دیکھا تو انہوں نے کعبۃ اللہ کی جانب منہ کر کے تھوکا۔ جو میرے ساتھ ان کا مصاحب تھا حضرت گنج بخش لکھتے ہیں کہ آپ اس کو فرمانا کہ چلو واپس چلتے ہیں، یہ شخص ہرگز اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ اللہ کے محبوب لوگوں میں شامل ہوتا تو یہ کعبۃ اللہ کی جانب منہ کر کے نہ تھوکتا، یہ خود آداب الہیہ کا خیال کرتا۔ اگر یہ کاملین حق میں سے ہوتا، یہ بات سمجھنے والی حضرت گنج بخش فیاض عالم رحمۃ اللہ نے جو لکھا، یہ دوسری بات، یہ اولیاء میں سے نہیں تھا اس لیے کہ اس نے توجہ نہیں کی کعبۃ اللہ کے آداب کی طرف، تو یہ اس طرح کی غلطی نہ کرتا، اور اگر اس نے غلطی کر بھی لی تھی بے توجہی میں تو اگر یہ اس کے مقبول بندوں میں سے ہوتا تو اس کی مدد اس کے شامل حال ہوتی اور وہ خود اپنے خاص کرم سے اس بندے کو اس غلطی سے بچا لیتا۔ بے ادب آدمی اولیاء میں سے نہیں ہوتا، صالحین میں سے نہیں ہوتا۔ حضرت گنج بخش فیاض عالم کی تعلیمات کے مطابق ولی کو با ادب بھی ہونا چاہیے۔ بے ادبارا مقصود نہ حاصل، بے ادب کو مقصود حاصل نہیں ہوتا، بے ادب کو مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ اب ایک اور آپ نے بات لی کہ حضرت جناب حبیب بن سلیم کا واقعہ آپ نقل فرماتے ہیں کشف المحجوب میں کہ ان کو صالحین کی ایک جماعت نے دیکھا، آپ جنگل میں عبادت فرما رہے ہیں اور آپ کی بکریوں کی حفاظت بھیڑیا کر رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا علی جا حبیب بن سلیم سے کہ علی قدر یہ کیا معاملہ ہے، اتنی موافقت ہے بھیڑیے میں اور بکریوں میں، اس کا معاملہ کیا ہے، اس کی بیک پہ اس کے ریزن کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس موافقت کی سبب اور وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے خدا سے موافقت کی ہے۔ پھر آپ نے ایک پیالہ پکڑا لکڑی کا اور ایک پتھر کے نیچے آپ نے کیا ہے، اس میں سے دو چشمے جاری تھے پتھر سے، ایک دودھ کا ایک پانی کی۔ علی جا یہ اتنا شرف اور بزرگی کیسے نصیب ہوئی کہ ایک پتھر سے آپ کو دودھ بھی مل رہا ہے اور پانی بھی مل رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس لیے مل رہا ہے مجھے کہ میں اس کا ہو گیا ہوں، اس کے ہو جانے نے مجھے یہ کمال اور شرف بخشا ہے کہ میری بکریوں کی حفاظت بھی بھیڑیا کرتا ہے اور اس جنگل میں مجھے پتھروں سے وہ شہد بھی دیتا ہے، پانی بھی دیتا ہے، اور ہم آبادیوں میں رہ کر کسی گرے ہوئے آدمی کو جو گر جائے مجبور ہو جائے اس کو پانی دے کر راضی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اس کے نہیں ہوئے، ہم اس کے بلکہ ہم کس کے ہو گئے؟ اپنی خواہشات کے۔ حضرت گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پیشوا ہیں، از برائے طاعت حضرت حبیب اجمی کرو، نور ایمان سے منور دل میرا یا گنج بخش۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حبیب اجمی کی درسگاہ میں، وہ درگاہ تھی نا، جیسے پہلے اولیاء چلے کرواتے تھے اپنے پاس رہنے والوں کو، روزے رکھواتے، تذکیرہ نفس کرتے، ان کی عادات کو درست کرواتے، کسی میں بری عادت کو دیکھتے فوراً اس کی تنبیہ فرماتے، تو آپ کی درگاہ میں چھپ گئے۔
تو حجاج بن یوسف جو ہے، حجاج بن یوسف اس کے سپاہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت حبیب اجمی کی درگاہ میں آئے. حضرت حبیب اجمی کی پوچھا، آپ بھاگتے بھاگتے چھپ گئے نا ادھر پیچھے جو لگے تھے. انہوں نے پوچھا ادھر حسن کو تو نہیں دیکھا؟ آپ نے ماں دیکھا ہے. ہاں کدھر ہے پھر؟ وہ ادھر ہے درگاہ میں. وہ حضرت حسن بصری کو ڈھونڈتے رہے، حضرت حسن بصری کو ڈھونڈتے رہے. حضرت حسن بصری نہیں ملے اس کو. وہ آئے کہنے لگے حبیب ویسے تم بڑے صوفی بنتے ہو، درویش اولیاء کے امام ہو، ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا، فقیر جھوٹا نہیں ہوتا. دیکھو حضرت حسن بصری ادھر ہے. وہ ڈھونڈتے رہے 3 مرتبہ ڈھونڈا، حضرت حسن بصری ان کو نہیں ملے. حضرت حسن بصری ان کو نہیں ملے. بلا کر وہ ڈھونڈ کر کہا جی چھوڑو یہ دیوانہ ہے، ایسی ہے دیوانگی کر رہا. چلے گئے. حضرت حسن بصری نکلے جہاں سے چھپے تھے. حضرت حسن بصری نے کہا آپ نے اس کو سچ کیوں بولا؟ آپ نے اس کے ساتھ سچ کیوں بولا؟ آپ حضرت حبیب اجمی جواب دینے لگے اپنے شیخ کو، اپنے شیخ کو. پیر چھپا ہوا ہے، مرید دفاع کر رہا ہے. حضرت حبیب اجمی عرض کرنے لگے یا شیخ یہ سچ کی برکت ہے کہ آپ ان بدبختوں کو نظر نہیں آئے. سنیے حضرت جناب مولا حسین کے بیٹے حضرت امام محمد باقر کی، کہیے نا سبحان اللہ. یہ وہ امام محمد باقر ہیں کہ جن کے بارے میں یہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، باقر العلوم ہیں. آپ ایک صحابی رسول کو ملنے کے لیے گئے، ان کی عمر 100 سال سے اوپر ہو گئی تھی. اس صحابی نے ایسے اپنے پروٹے اٹھا ایسے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا جی میں محمد باقر ہوں. آپ نے کہا آپ کس کے بیٹے ہیں؟ کہا جی میں حسین کا بیٹا ہوں، امام زین العابدین کے بیٹے ہیں آپ، نسل پیغمبر ہوں میں. کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری میرے ایک بیٹے محمد باقر سے ملاقات ہوگی، اس کو میرا سلام کہنا. ابھی بھی کوئی کہے کہ رسول اللہ کا علم کیسا ہے، اس میں سرکار تو یہ بھی پتا تھا کہ یہ صحابی تب تک زندہ رہے گا، یہ بھی پتا تھا میرے بیٹے کی ولادت ہوگی، یہ بھی پتا تھا کہ میرے بیٹے میں کمال کتنے ہوں گے. جی جن کو سرکار دو عالم سلام بھیجے کہ میرے بیٹے محمد باقر کو سلام کہنا، اس کی شان کتنی ہوگی. یہ امام حسین کے بیٹے ہیں امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام محمد باقر، ان کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق، ان کے بیٹے ہیں امام محمد موسیٰ کاظم. جی آپ کی بات سنیں، امام کس کی بات؟ امام محمد باقر کی. کس کی بات؟ امام محمد باقر کی. نام لیں، یہ نام لینے سے بھی بندے بخشے جاتے ہیں. کس کی بات؟ امام محمد باقر کی. جی سنیے، امام محمد باقر کے جو مصاحبین تھے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، اوپر ہاتھ رکھ کر بیعت کرو. بیعت کس بات پر؟ قیامت کے دن ہم سب میں سے جو بخشا جائے نا وہ دوسروں کو بخشوائے گا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا نا، اٹھ فریدا ستیا میلا ویکھن جا، کسی بخشے نو مل پویں مت تم ہی بخشیا جا. بخشے ہوں کے سبب سے لوگ بخشے جاتے ہیں. ہاں جی بخشے ہوں کے سبب سے وہ نہ جانے کس کی وجہ سے کس کو بخش دے. امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لوگوں سے وعدہ لیا، بیعت لی کہ قیامت کے دن جو بخشا جائے وہ دوسروں کی بخشش کرے. وہ سارے رونے لگ پڑے. وہ ہمارے جیسے تھوڑی تھے ماننے والے ہیں جی. سارے رونے لگ پڑے. علی جا آپ نسل پیغمبر، آپ رسول اللہ کے یہ لفظ ہیں جو کہ حضرت گنج بخش فیاض عالم نے لکھے ہیں. جیسے لفظ نہیں جو میں تقریر میں اضافہ کر رہا ہوں تقریر پیاری ہو جائے، نہیں. حضرت جناب گنج بخش فیاض عالم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا، ان مصاحبین نے، حضور آپ نسل پیغمبر ہیں، آپ اولاد رسول ہیں، آپ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، قیامت کے دن آپ پکڑے جائیں، یہ ہو سکتا ہے؟ آپ کی تو قیامت کے دن شان ہوگی، آپ کی تو قیامت کے دن باتیں ہوگی، تو آپ ہم سے وعدے لے رہے ہیں، بیعت لے رہے ہیں کہ جو بخشا جائے وہ دوسرے کو بخشوائے.
تو آپ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ کا شہزادہ ہوں، اس لیے تو مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں قیامت کے دن میں رسول اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ تو یہ بات ہے۔ تو صوفی اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا حیا کرتا ہے۔ دوسری بات، حضرت جنید بغدادی کی بات سے یہ ثابت ہوا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی پیروی کرتا ہے، سنت کی پیروی کرتا ہے۔ حضرت حبیب اجمی کی بات سے ثابت ہوا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جو سچ بولے اور اس میں کوئی لالچ نہ ہو۔ اب لالچ نہیں نا، تبھی تو ان کے نیچے وہ پیالے آئے ہیں۔ حضرت ابو الحسن محمد بن اسماعیل، آخری بات جلدی سے آپ کو سناتا ہوں، یہ حضرت سری شکتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ کس کے مرید ہیں؟ حضرت سری شکتی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شیخ جنید جنہوں نے سید سے کنڈ لگوائی تھی، ہیں جی، جنید بغدادی کے ہم زمانہ ہیں۔ لکھتے ہیں کہ آپ کی جب وفات کا وقت قریب آیا نا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کی، حضرت گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، روح قبض کرنے کے لیے آئے تو آپ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، ابو الحسن محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ تم اللہ کے حکم کی پیروی کرنے آئے ہو، میری روح قبض کرنی ہے، ادھر سے مسجد میں اذان ہو گئی ہے، مجھے بھی حکم ہے کہ اللہ کی پیروی کروں، ایسا کرو کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں نماز پڑھ لوں، تھوڑی سی مہلت دے دو، میں نماز پڑھ لوں۔ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ آپ نے نماز پڑھی، روح قبض ہوگی۔ ہاں لکھا حضرت گنج بخش فیاض اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، اس دن جس دن آپ کی وفات ہوئی، کتنے ہزار لوگوں نے خواب میں حضرت محمد بن اسماعیل، ابو الحسن محمد بن اسماعیل کی زیارت کی، اور آپ کو بخشے ہوئے لوگوں میں شامل شمار پایا۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور عالی قدر یہ بتائیں کہ کس نیکی کے سبب سے آپ بخشے گئے ہیں، کس نیکی کے سبب سے آپ بخشے گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا چھوڑو ان باتوں کو، بس یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے بخش دیا ہے۔ اللہ کریم کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی توجہ اپنے اعمال پر نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے عطیات پر اور انعامات پر ہوتی ہے۔ اللہ کریم جو درس ذکر ہوا اللہ قبول فرمائے۔